بی بی خدیجہ کی دلجوئی اور ایمان میں پیش قدمی۔ جب کچھ سکون ہوا، خوف کچھ دور ہوا، جسم کی کپ کپی میں کمی ہوئی، تو حضرت خدیجہ نے پوچھا، آپ تھے کہاں اور آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے ان کی طرف دیکھا، نظروں سے بڑی بے چارگی ٹپک رہی تھی۔ فرمایا، خدیجہ میں تمہیں کیا بتاؤں مجھے کیا ہوا؟ پھر جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ بی بی خدیجہ تھیں بہت ہوشیار، یہ باتیں سن کر ذرا نہ گھبرائیں۔ انہوں نے آپ کو بہت ہی عزت کی نظروں سے دیکھا، چہرے پر یقین و اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آپ کو اطمینان دلایا، بولی، میرے چچا کے بیٹے خوش ہو جائیے، جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ اس امت کے نبی نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ آپ تو سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مجبوروں اور بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، غریبوں اور ناداروں کی تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ خدیجہ کی ان باتوں سے آپ کی ڈھارس بندھی، آپ کی بے چینی دور ہوئی، چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا۔ آپ نے اس دلجوئی پر ان کا شکریہ ادا کیا، پھر آنکھیں بند کر لیں اور سو گئے۔ بی بی خدیجہ نے آپ کی باتوں پر غور کیا تو بے انتہا خوش ہوئی، لیکن ساتھ ہی کچھ ڈر ہوا، کچھ خوف اور اندیشہ بھی۔ یہ بھی اخلاص محبت کا تقاضا تھا۔ انہوں نے سوچا، چلیں چچیرے بھائی ورقہ کے پاس، کچھ ان سے پوچھیں، شاید وہ کچھ بتائیں۔ کہ ورقہ نوفل کے بیٹے تھے، انتہائی حکیم اور دانا تھے۔ مختلف مذاہب کو انہوں نے پڑھا تھا، بڑی باریک بینی سے ہر ایک کا جائزہ لیا تھا۔ پہلے یہودیت کی طرف میلان ہوا، پھر عیسائیت کو اختیار کیا۔ انجیل پر گہری نظر تھی، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ خدیجہ آئیں، ان کو سارا ماجرا سنایا، آپ پر جو کچھ بیتی تھی سب کہہ سنایا۔ سب کچھ سن کر وہ بولے، پاک ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں ورقہ کی جان ہے۔ خدیجہ، اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یہ وہی ناموس یعنی رازدار ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ باخدا محمد اس امت کے نبی ہوں گے، ان سے کہو ڈرے نہیں، جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ بی بی خدیجہ لوٹ کر آئیں، آپ کو خوشخبری سنائی، مبارک ہو میرے سرتاج، مبارک ہو، آپ کے رب نے آپ کو کیسی عزت دی ہے، آپ کو رتبہ کتنا بلند کیا ہے۔ پھر چچیرے بھائی ورقہ سے جو باتیں ہوئی تھیں سب بیان کی۔ آخر میں کہا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی دم وہ ایمان لے آئیں۔ ورقہ بن نوفل سے ملاقات۔ آپ کعبے کا طواف کرنے چلے، راستے میں ورقہ مل گیا، دیکھتے ہی بولے، میرے پیارے بھتیجے ذرا مجھے بھی تو سناؤ، تم نے کیا کیا دیکھا؟ آپ نے شروع سے آخر تک ساری داستان سنا دی۔ پوری داستان سن کے ورقہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے جو کچھ دیکھا اور سنا ہے اس سے صاف ظاہر ہے اللہ نے تمہیں منصب رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ بلا شبہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ بھتیجے، تم نبی ہونے کا اعلان کرو گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح ستائیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے، جنگ کرنے سے بھی نہ چوکیں گے۔ کاش اس وقت میں زندہ رہتا۔ محمد نے سوال کیا، تو کیا میری قوم کے لوگ مجھے گھر سے بے گھر کر دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں یقیناً ایسا ہی ہوگا، جب بھی کوئی نبی آیا قوم نے یہی سلوک کیا۔ اگر وہ دن دیکھنے نصیب ہوئے تو میں تمہاری ایسی مدد کروں گا کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر سر مبارک کی طرف بڑھے اور بہت ہی شفقت سے بوسہ دیا۔ پیارے نبی لوٹ کے آئے تو بہت فکر مند اور اداس تھے، بار بار سوچتے، اگر میرے کمزور کاندھوں پر نبوت کا بار آ پڑا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں لوگوں کو کیسے بلاؤں، سیدھی راہ کیسے سجھاؤں؟ یہ لوگ تو بھٹک رہے ہیں، حق سے بدک رہے ہیں، خدا سے بیزار ہیں، بتوں کے پرستار ہیں، بدی کے علمبردار ہیں، نیکی سے برسر پیکار ہیں۔ پھر غضب ہے اس پر، انہیں ناز بھی ہے۔ غرض دل میں خیالات کا ایک طوفان اٹھا اور آپ وحی کا انتظار کرنے لگے۔ وحی کا رک جانا۔ اب فرشتے کا انتظار تھا، اسی فرشتے کا جسے آپ نے دیکھا تھا، جسے ورقہ نے ناموں سے موسیٰ کہا تھا اور جس کے آنے پر خدیجہ نے آپ کو مبارکباد دی تھی۔ انتظار کرتے رہے، لیکن جبریل نہ آئے، آپ پر کوئی وحی نہ ہوئی۔ دل میں پھر ایک طوفان اٹھا، اس وقت میں کیا کروں؟ لوگوں کو کس طرح دعوت دوں؟ یہ سمجھانے کے لیے جبریل کیوں نہ آئے؟ جبریل نے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ جبریل پھر کوئی پیغام کیوں نہ لائے؟ آپ بہت فکر مند ہوئے، دمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا، ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی خدیجہ کا بھی کچھ یہی حال تھا،
وہ بھی آپ کی طرح بہت فکر مند ہوئی. رات و دن غم میں گھلنے لگے، لیکن ضبط سے کام لیا، دل کا غم چہرے پر نہ آنے دیا. جہاں تک ہو سکا تسلی دی، جس طرح ہو سکا آپ کا دل بہلایا. آپ پھر غار ہرا جانے لگے، دن رات وہیں رہتے، عبادت کرتے اور اپنے رب سے کہتے: اے میرے رب، تو نے تو مجھے نبی بنایا تھا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ غم سے سینہ جل رہا تھا. ایک آگ تھی جو سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دہک رہا تھا. کبھی بے خود ہو کر آپ گھاٹیوں میں پھرنے لگتے، کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور چاہتے کود کر جان دے دیں. اتنے میں حضرت جبریل آ جاتے، آپ کو اطمینان دلاتے: محمد، آپ سچ مچ اللہ کے نبی ہیں. اس سے آپ کو سکون ہو جاتا، آپ واپس چلے جاتے. کچھ دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوتی اور پھر پہاڑی پر چڑھ جاتے کہ کود کر جان دے دیں. حضرت جبریل علیہ السلام پھر سامنے آتے اور اسی طرح اطمینان دلاتے. آپ واپس چلے جاتے. آپ کے دل پہ یہ کیسی چوٹ تھی، روح میں کتنی چبھن تھی، ذہن پر کتنا بوجھ تھا. وہی کا رک جانا کتنا بڑا عذاب تھا. شاید رب نے مجھے چھوڑ دیا، یہ خیال ایک چپتا ہوا نشتر تھا. ایک دن آپ کہیں سے گزر رہے تھے، یکا آسمان سے آواز آئی. سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار ہرا میں آیا تھا، فضا میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا. فرشتے کو دیکھتے ہی آپ ہلنے لگے، کانپنے اور لرزنے لگے. پہلی بار بھی آپ کا جسم کانپ رہا تھا، ہوا کے پتوں کی طرح ہل رہا تھا. کیا یہ کانپنا اسی طرح کا تھا؟ کیا یہ ہلنا اسی جیسا تھا؟ خوف اور گھبراہٹ کا، رعب اور دہشت کا نہیں. اس میں مسرت کی حلاوت تھی، خوشی اور اطمینان کی ٹھنڈک تھی. آپ اسی حال میں گھر آئے. مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو. آپ پہ ایک چادر ڈال دی گئی کہ اتنے میں وہی فرشتہ وہی لے کر آ گیا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. اب کلیجے کو ٹھنڈک نصیب ہو گئی، ذہن کو سکون مل گیا، طبیعت کو اطمینان ہو گیا، سب اندیشے دور ہو گئے، سارے خطرے جاتے رہے. رہی ختیجہ تو ان کا نہ پوچھو، ان کا کیا حال تھا. دل گلاب تھا اور چہرہ چمکتا ہوا شہاب، کیونکہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، ان کی آرزو پر آئی. وہی کا انتظار تھا، وہی پھر آ گئی.